پاکستان کس نے دیا؟ حکیم الامت مولانا تھانوی نے۔ عوام میں بیان کس نے کیا؟ علامہ اقبال نے۔ اور اس کو دنیا سے منوایا کس نے؟ محمد علی جناح نے۔ تو یہ نہ کہ اس میں علماء دیوبند کا دخل نہیں تھا۔ جب یہ پاکستان بننے لگا، ان میں بہت بڑا مسئلہ ایک خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کا تھا، اور بنگلہ دیش میں بہت بڑا مسئلہ صوبہ سرحد کا تھا۔ یہ لوگ مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محمد علی جناح نے حکیم الامت مولانا تھانوی سے رابطہ کیا۔ مولانا حکیم الامت تھانوی نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو، علامہ ظفر احمد عثمانی کو ان سے فرمایا کہ محنت تم نے کرنی ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی بھی اٹھے، علامہ شبیر احمد عثمانی بھی اٹھے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں محنت کی ہے، ادھر سلہٹ میں محنت کی ہے۔ یہ دونوں پاکستان کے ساتھ ملے ہیں۔ تو پھر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بنا، یہ محنت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے۔ آج جو سلہٹ پاکستان کا حصہ بنا، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی محنت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح علامہ اقبال بھی سمجھتے، محمد علی جناح بھی سمجھتے تھے، اس لیے انہیں علماء دیوبند سے تعلق رکھا۔ میں صرف سمجھا یہ رہا تھا کہ پاکستان کا تصور بھی ہم نے دیا، محنت بھی ہم نے کی ہے۔ پھر آپ کو تعجب ہوگا کہ جب پاکستان بننے کے قریب آیا، اس قدر محمد علی جناح علماء دیوبند سے متاثر تھا کہ جب بھی مسئلہ پیش آتا، تھانہ بمن رجوع کرتا، حکیم الامت تھانوی سے رابطہ کرتا، ان کی رائے کو ہمیشہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، تم یہ بات کہتے ہو کہ پاکستان کے قیام میں علماء دیوبند کا بڑا دخل ہے۔ میں نے کہا میں نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، میں دلائل کے بغیر تو بات نہیں کرتا۔ اگر تمہیں یقین نہ ہے تو مجھے تو بتا کہ بانی پاکستان کون تھا؟ کہتے ہیں محمد علی جناح تھا۔ میں نے کہا محمد علی جناح سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے خیال میں پاکستان کے قیام میں کردار کس کا ہے؟ کہتے ہیں چلو جی پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے طریق اٹھا کے دیکھو، جب پاکستان بنا ہے، ادھر مشرقی پاکستان اسے بنگلہ دیش کہتے ہیں، ادھر یہ مغربی پاکستان، یہ دونوں پاکستان بن گئے تھے، اب یہ بننے لگے ہیں۔ مسئلہ یہ بنا تھا کہ پاکستان کے پرچم کس نے لہرانا ہے؟ عام بندے سے پرچم کوئی نہیں لہراتا، دشمن کو کبھی پرچم دیا کوئی نہیں کرتا۔ علامہ محمد علی جناح کہنے لگے حکیم الامت تھانوی کو، یہ دونوں پرچم تمہارے ذمہ ہے، اپنے علماء کا انتخاب کرو۔ پھر جب انتخاب طے ہوا، ادھر بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے پرچم لہرانے کے لیے جس شخص کا انتخاب ہوا اسے مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں، جو محدث دارالعلوم دیوبند ہے۔ اور جب ادھر انتخاب ہوا علامہ شبیر احمد عثمانی کا، ان نے پاکستان کا پرچم یہاں پہ لہرایا، انہیں دارالعلوم دیوبند کے صدر محتمم کہتے ہیں۔ اگر ان کو اعتماد نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ حوالے پرچم کیوں کیا ہے؟ پھر محمد علی جناح جب بیمار ہوئے، ان نے سمجھا شاید اس علالت میں زندہ نہ رہ سکوں، اب دنیا سے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جسے علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں، میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھا ہے۔ مجھے تو بتا، تیرا باپ فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے وصیت تیرا والد جو کرے گا اپنے تعلق والے کی یا دشمن کی کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی نگاہ میں اس قدر احترام تھا، پرچم بھی ان سے لہرایا ہے اور اپنا جنازہ بھی ان سے پڑھوایا ہے۔ جب کئی لوگوں نے کہا اور یہ محمد علی جناح تو مسلکن شیعہ تھا، میں نے کہا شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور بات ہے اور آپسی ہونا اور بات ہے۔ مجھے کبھی تم پہ بھی تعجب ہوتا ہے، تم کیوں پوری محنت دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو؟ حکیم الامت تھانوی نے اس کو یوں بدلا ہے، حکیم الامت تھانوی نے یوں بدلا ہے۔ آپ کتاب پڑھو جاگے، کتاب کا نام ہے تعمیر پاکستان، اور علماء ربانی منشی عبدالرحمن اس میں لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح اگرچہ خاندان شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حکیم الامت مولانا تھانوی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ انہیں اس مسئلے کو یوں خیر آباد کہا کہ جو نماز پڑھتے وہ بھی مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق ہی پڑھا کرتے تھے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو جنازے کے لیے بھی سنی عالم مولانا شبیر احمد عثمانی کو فرمایا۔ جب پاکستان کے پرچم لہرانے لگے تب بھی مولانا شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی کو فرمایا۔ میں نے کہا صرف سنی نہیں، سنیوں میں بھی حنفی نہیں، حنفیوں میں بھی دیوبندی، صرف سنی نہیں، سنی کے ساتھ حنفی اور حنفی کے ساتھ دیوبندی بھی۔ توجہ